بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی کہ نمازی کو ناجی اور معراجی بناتی ہے، نجات دلانے والی اور بلندی کی طرف لے جانے والی۔ سبھی کو معراج کا واقعہ پتہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ معراج کا تحفہ ہے مسلمان کے لیے۔ تو معراج کیا ہے؟ تھوڑی سا ہم اس پہ دیکھیں گے، تھوڑا ریوائز کریں گے۔ معراج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش تک کا سفر کیا ہے؟ معراج کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کافی لمبا ہے، اس کے لیے پھر سے الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گا، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرش پہ ملاقات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا سفر زمین سے زمین تک کا ہوا، بیت المقدس کا تک، اور پھر بیت المقدس سے عرش تک اللہ تعالیٰ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اس سفر کو ہم معراج بولتے ہیں، ہے نا؟ تو معراج یعنی بلندی۔ تو نماز کیا ہے؟ معراج کا تحفہ ہے۔ بلندی کی طرف سے آنے والی چیز ہم کو بھی بلند ہی کرنے والی ہوتی، اس کا پورا پکا یقین رکھنا۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ موجود ہونے پر ہمارا جتنا ایمان ہے نا، تو نماز ہم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی قسم کا ایمان، اسی قسم کا پختہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ نماز ہم کو بلندی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس کے بعد میں ہم نماز پہ بہت زیادہ ایفرٹس لگا سکتے ہیں ہمارے۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ چلو جلدی جلدی جائیں گے، وضو کر لیں گے، اذان ہو گئی، جلدی جلدی جائیں گے اور نماز قائم کر لیں گے۔ نہیں، نماز کو بہت زیادہ ایفرٹس لگانا ضروری ہے نماز میں۔ تو ایفرٹس کب لگاتا ہے انسان؟ جب کہ اس کا فائدہ اس کو نظر آنے والا رہتا، یا دلچسپی کی کوئی چیز ہے تو اس پہ ایفرٹ لگاتے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سمجھیے کہ ہمارا کوئی کلیکشن ہے کپڑوں کا، اگر کسی کو کپڑوں میں دلچسپی ہے تو اپنا پورا ایفرٹ وہ کلیکشنز میں لگاتا، کپڑوں کے کلیکشن میں۔ کسی کو پکوان سے دلچسپی ہے تو وہ اپنا تمام کا تمام کیا ہوتا ہے، تمام کی تمام اس کی ایفرٹس پکوان میں لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کو نماز میں دلچسپی ہے یا نماز کا ہم کو فائدہ پتہ چلے گا تو ہم کیا کریں گے؟ نماز کے لیے ایفرٹس لگائیں گے۔ تو مزید زیادہ اس پر نہیں کہتی میں، صرف یہ ہے کہ مجھے جو باتیں نماز کے لیے سمجھ میں آ رہی ہیں یا آتی ہیں، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی۔ جو ہی ہم نماز کے لیے جانماز بچھا دیتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنی جو کیفیت ہے وہ دنیا کے معاملات سے کٹ جانا ہے، کمپلیٹلی کٹ جانا ہم کو، کہ کوئی بلا رہے ہمارے، کوئی رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، دور کے لوگ ہیں، ان کو ہم کو جواب ہی نہیں دینا ہے۔ یہ تو فتویٰ ہے کہ شریعہ، اسلامک شریعہ جو ہے کہ آپ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز میں باوضو رہنا، یہ اسلامک شریعہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میں ہماری جو کیفیتیں ہیں، ہم کو جو علم ہونا چاہیے، جو ادراک، جو شعور کی کیفیت ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے بزرگان دین سے سنا ہے اور پھر میں آپ میں بانٹ رہی ہوں وہ ان کیفیات کو، کہ نماز میں ہم جاتے ہیں تو سوچنا کہ ہم سب سے بڑے کی دربار میں چلے گئے، سب سے بڑا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ شہرک جس کے کٹ جانے پہ پھر انسان کا بچنا ممکن نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں شہرک۔ جب قربانی میں ہم جو ہے نا سلاٹرنگ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں کسی جانور کی، تو جو رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو وہ ہے شہرک۔ تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایسا بولنا بول کے نہیں بول رہی میں، یہ قرآن کا ورڈ ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں
آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نحنو مطلب ہم، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بول رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ پہلے پارے میں ہی ہے سورہ بقرہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وکیل ہیں، کارساز کاموں کے بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ ہیں، ہماری نگہبانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پرووائڈر ہیں، سب کچھ مہیا کرنے والے۔ ہم نے جو ان سے مانگنا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور ہم جو نہیں مانگے، ہم کو جس کا پتہ بھی نہیں ہے نا، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو اور لمحہ بلمحہ مہیا کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ ہیں ہمارے، یہ شعور کے ساتھ ہم جانماز پہ چلے جانا، اور جا کے کیا کرنا ہے کہ ہمارا تمام ذہن، ہماری تمام سوچیں ایک ارتکاز میں آ جانا، ایک اسٹریم لائن میں آ جانا کہ صرف اللہ ہی اللہ ہم کو نظر آنا۔ اس کو مشاہدے والی نماز بولتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نظر آتے رہنا، فیلنگ آتے رہنا۔ نظر کیسے آتے اللہ تعالیٰ؟ فیلنگ آتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سننے والا ہے، تو سننے والا ہے بلکہ سوچیں گے تبھی ہم اپنی بات رکھ سکیں گے اس کے پاس۔ تو اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ سب سے پہلے ہم نیت باندھتے۔ نیت باندھنے سے پہلے کا ایک چھوٹا سا جو ہے نا آیت پڑھتے ہم قرآن مجید کی، وہ آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اپنے ایمان کی تازگی ہے اس کے اندر، یہ الفاظ میں شاید میں بہت زیادہ جلدی پڑھی، اس کو ٹھہر کے اگر پڑھے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے کے ہیں۔ جب نمرود بادشاہ تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کیا کیے کہ ان کو گاؤں سے دور چلے گئے۔ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ گاؤں سے دور چلے گئے، اور ایک غار میں جو ہے نا آپ کی پرورش ہوئی، آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور پرورش بھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے، کچھ سمجھ بوجھ آئی ان کو، جب غار سے باہر نکلے اور وہ دیکھے کہ رات کا وقت تھا، جب آپ باہر آئے تو اتنا خوبصورت آسمان تھا، بہت زیادہ خوبصورت، چمکیلا، تاروں سے سجا ہوا، تو وہ خوبصورتی سے ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ متاثر ہو کے بولے کہ یہ خوبصورتی، یہ تارے، یہ میرے پیدا کرنے والے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ تو کیا ہوا، تھوڑی دیر میں جو ہے نا چاند نکلا، تو چاند تاروں سے زیادہ بڑا تھا اور زیادہ چمکیلا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بڑا ہے۔ اور رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، تو سب میں زیادہ چمکدار اور روشن، جس سے زمین بھی پوری منور ہو رہی تھی، روشن ہو رہی تھی، تابناک سورج نکلا۔ تو سورج کو دیکھتے ہی بولے کہ ہاں، جو یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب میں زیادہ روشن ہے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے سورج کو زوال آتے گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ جو ڈوبنے والی چیزیں ہیں، جس کو زوال ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، مجھے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پہ حنیفن ہے نا، اسی لیے اسلام کو دین حنیف بھی بولتے، ٹھیک ٹھیک دین، یعنی اس کے اندر تھوڑا رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہے، رتی برابر بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہم مصلی پہ جاتے ہی، جانماز پہ جاتے ہی سب سے پہلے ہم مصلی کی دعا پڑھتے ہیں۔ تو مصلی کی دعا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں یہ عہد ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں ہم کیا کرتے؟ فوری اللہ اکبر بول کے کاندھوں تک ہاتھ۔ تو آپ یہ شعور رکھیے اس وقت میں ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہیں،
یعنی ہم دنیا سے کٹ کے ہم اللہ کی طرف آئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. نماز کی حالت میں کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی نوکر نہیں ہو سکتا، کوئی آقا نہیں ہو سکتا، کوئی غلام نہیں ہو سکتا، کوئی باندی نہیں ہو سکتی. سب لوگ ایکول ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں. تو نماز میں جاتے ہی کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں رہتا، اور کوئی کالا گورا نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا. وہاں پہ سیدھا سب میں بڑے کے پاس جا رہے ہیں ہم. ہر طرح سے دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کے تمام لگژریز، رشتے ناتے، ہر چیز کو ہم چھوڑ دے کے سیدھا جو ہے نا اللہ اکبر بول کے ہم بہت ادب سے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بایاں ہاتھ رکھتے ہیں، پھر سیدھا ہاتھ بایاں ہاتھ پہ رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ادب کا ایک پوسچر ہے جسم کا، کہ ہم ادب سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے. ہمارے یہ فیلنگ ہے. اور پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ آپ پاک ہیں، اپنی تعریف کے ساتھ ہیں، آپ کا نام برکت والا ہے، آپ کی بزرگی اعلیٰ ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یعنی مصلی کی دعا کے بعد میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، اپنی تعریف کے ساتھ ہیں، آپ کا نام برکت والا ہے، آپ کی بزرگی اعلیٰ ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہم اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پاک بولنا بولے تو کیا ہے؟ اپنے قلب کو صاف ستھرا کرنا. پھر ہم الحمدللہ رب العالمین بولتے ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلائیے ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان لوگوں کا راستہ چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلائیے جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے، آمین. ایسا ہی فرمائیے. یعنی ہم مصلی پہ جاتے ہی ہمارے کچھ سرٹن ورڈس ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سرٹن ایکشنز ہے جو ہم کرتے ہیں. ایک رکعت کے کمپلیٹ ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں، اور قاعدہ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک رکعت یا ایک سرکل نماز کا ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. تو ہر سکنات کے، ہر حرکات کے، نماز میں ہونے والے ہر حرکات اور ہر سکنات کے کچھ نہ کچھ افادیت تو ضرور ہے، فائدے تو ضرور ہیں. ہمارے شعور کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے وہ ٹائم پہ. تو ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے ہر رشتے ناتے کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. ٹائم بینگ چھوڑ دیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ٹائم بینگ چھوڑ دیے. ہم صرف اللہ کی طرف لپک رہے ہیں، اللہ کی رحمت چاہ رہے ہیں فی الوقت. تو ہم اللہ کے دربار میں چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ ہم تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، تعریف کریں اس کی. اور ہمارا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سورہ زمسورہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. تو ہم جب یہاں ہم جو ہاتھ رکھتے ہیں، مرد ادمیان ناف کے پاس ہاتھ رکھتے ہیں، عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے ہم اتنا، ہمارا دل وہ تسبیح کی پریشیس سے، وہ تسبیح کے قیمتی ہونے سے نا اتنا نور ہی نور ہمارے پاس بھر جا رہا ہے. اس کا لوڈ اتنا ہو رہا ہمارے پہ. فیل کر لینا ایسے اپنے آپ کو. اور پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اور زیادہ ہمارے جو جسم کا پوسچر ہے اس کو اور زیادہ باادب بنا دیتے، عاجز بنا دیتے، کہ ہم جھک جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جھک کے ہم کیا
کیا اقرار کرتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ آپ عظمت والے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، عظمت والا بلکہ بولتے ہیں ہم وہاں پہ۔ رکوع ہم میں رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، عظمت والا۔ اس کا ہم بار بار ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کی، پاک ہونے کی اور باعظمت گلوری بلند ہونے کی۔ پھر فیل کرنا، ہم پھر اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، ہم ٹھہر کے کیا کرتے؟ سن لی میرے اللہ نے جو کچھ کے تعریف کی تھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب تعریف آپ کے لیے ہے۔ بولتے ہوئے ہم کیا کرتے؟ فوری ہم انتہائی عاجزی کی کیفیت میں چلے جاتے۔ وہاں پہ عاجزی کی کیفیت کیا ہے؟ سجدہ، پورا زمین پہ ہو جاتے ہم، ہماری پیشانی زمین پہ ٹک جاتی ہے، ہماری ناک زمین پہ ٹک جاتی اور ہم انتہائی قریب ہو جاتے۔ خواتین تو بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہیں نا، کہ بس کہ خواتین کی قربت تو ایسا ہوتی ہے جیسے کہ پیدائش کا بچہ، نیو بورن بیبی کا جو پوسچر ہو جاتا ہے ایک دم ایسے، ویسی حالت میں ہو جاتے۔ تو انتہائی ہمبلنس، انتہائی عاجزی کی کیفیت، تو دل بھی اتنا عاجز ہونا، وہاں پہ فخر نہیں ہونا چاہیے میں بھی کچھ ہوں، نہیں، اب ہم ملیا میٹ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجز ہو جانا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور انتہائی عاجزی کی کیفیت میں بولتے کیا رہنا ہے زبان سے؟ اپنے کو بولنا یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اعلیٰ مرتبے والا، بلند مرتبے والا ہے۔ بلکہ یہ ہم اپنے آپ کو یاد ہے۔ اور ہم کیسے ہیں اس وقت؟ ہمارا پوسچر کیسا ہے؟ ہم انتہائی حقیر ہیں، ناچیز ہیں، زمین میں ملے ہوئے ہیں، بے بس ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے۔ یقیناً انسان بے بس ہے، حالانکہ سائنس اتنی ترقی کر لی، ہم منٹوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کی آواز کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کیا کام کرے وہ کام پہ ہم جو ہے نا نظر رکھتے ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ یہ ہماری انتہا ہے، یہ ہماری ابتدا بھی ہے کہ ہماری بے بسی، ہماری عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ اگر ہم ایسے فیلنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں اور آپ اعلیٰ مرتبے والے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اعلیٰ مرتبے والا، تو یہ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے نا، تو یہ ایک سرکل ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تشہد بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میں تشہد کے بارے میں بھی آپ سے مطلب ہم جو قاعدے میں بیٹھ کے جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جانا، ارے ان کو اتنا آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں دل سے میں یہ چاہتی ہوں نا کہ ہم سب کا شعور بلند ہو جائے۔ جب ہم دیکھیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بزرگ ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ہمارا جب ہم جانماز پہ جاتے ہیں نا تو ہمارا شعور ایسا ہونا چاہیے کہ بس ہم نور پی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہماری نماز ہو جانا چاہیے، بلندی والی ہو جانا ہے۔ تو میں نے بہت سارے خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز قائم کرتے ہوئے نہیں۔ تو میری ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ مجھے جو معلومات حاصل ہیں یہ میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں لیے ہیں معلومات، میں نے سینہ بے سینہ یہ منتقل ہوا ہے مجھے۔ میں اپنے استاذ محترم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند فرمائے اور ان پہ اپنے رحمتوں کا سایہ فگن رکھے، آمین۔ تو مجھے جو کیری آن کری ہوں میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی صبر کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ
بہت دھیرے دھیرے بولتی ہیں. بھائی میرے بولنے پہ نہیں، میرے کنٹینٹ پہ آپ رکھیے. ہاں شاید کوئی تیز بولتے ہیں، جلدی جلدی الفاظ ادا کر دیتے ہیں، کسی کے پاس مناسب نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، لیکن انداز بیان کے لیے مت سنیے. اس کے لیے سنیے یا اس کے لیے دیکھیے کہ کچھ علم شاید حاصل ہو جائے. تو متن پہ غور کیجیے. اور میری بس یہی کوشش ہے ان ویڈیوز کے ذریعے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام.